أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. لائق عزت عظیم تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار اہل بیت اطہار سادات کرام علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل اور یہ مبارک جلسہ جس عظیم مقصد کے تحت منعقد کیا گیا ہے، الحمدللہ آپ اور ہم اس مقصد سے بخوبی واقف ہیں۔ پیر طریقت، شمس شریعت، مرشد برحق حضرت قبلہ پیر سید اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضور میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے مریدین نے، محبین نے اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے، اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، اس محفل میں مجھے بھی شرکت کی سعادت ملی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے قلوب اور ہمارے دلوں کو اولیاء اللہ اپنے محبوب بندوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ویسے تو اس روئے زمین پر آنے والا ہر آدمی زندگی گزار رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن زندگی بسر کرنے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور اس میں کچھ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی گزرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، قیامت کی صبح تک ان کا تذکرہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عمر میں رب کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے ذکر کی دھوم مچا دوں گا۔ تو الحمدللہ اللہ کے محبوب بندوں کی حیات پاک جو ہے وہ بڑی با مقصد گزرتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے بھی کئی ایسی ہستیاں دیکھی ہیں جنہوں نے اول سے لے کے آخر تک پوری زندگی امت مصطفیٰ کی
صلاح فلاح اور خیر اور بہبودی کے لیے گزار دی۔ انہیں اپنے گھر کی اتنی فکر نہیں جتنی کہ امت کی اور مریدین کی فکر ہے۔ اور ہمارے بزرگ جن کا آج ہم یہاں پر عرس کہیں یا ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کا جلسہ کہیں، ان کی زندگی بھی اسی طرح خلق خدا کی خدمت میں گزری، دین کی خدمت میں گزری۔ آپ نے پوری عمر کام یہی کیا، یعنی نصیحت، اور وہی نصیحت کی جس سے ایک امتی کی آخرت سدھرے۔ اور اللہ کے ولیوں کا کام یہی ہوتا ہے، اور جو مرشد سچے اور برحق ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایمان والوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کی بھی تلقین کرتے ہیں، اور ان میں جو برائیاں ہیں انہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور معاشرے میں بھلائیوں کا دور دورہ ہو، رات دن تن توڑ یہی محنت کرتے ہیں۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں، ہم اسے مرشد کہیں، اللہ کا ولی کہیں، اولیاء اللہ کہیں، خدا کا دوست کہیں، پیارا کہیں، یہ نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی، بڑی مشہور آیت ہے، رب نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں۔ اس میں سے ایک بہت ہی زبردست فائدہ یہ ہے کہ جو سچوں کے ساتھ ہو جائے گا اس کی دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے۔ میں نے آج کی اس محفل پاک کے لیے اور اس ذکر خیر کے لیے کونوا مع صادقین کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے، کوئی تمہید عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہید نہ عرض کرتے ہوئے بغیر تمہید کے اللہ کے دو ولیوں کا مکالمہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یعنی صحبت سے ملتا کیا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے ملتا کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کے دو زبردست ولی اور ان کی آپس میں بات چیت، جس کو عربی میں مکالمہ کہتے ہیں، یعنی دو ولیوں کا مکالمہ۔ اور یہ دو ولی جو ہیں یہ اتنی عظیم شان والے ہیں کہ آسمان ولایت میں اگر ان میں سے ایک کو چاند کہیں تو کہہ سکتے ہیں، اور آسمان ولایت کا دوسرے کو سورج کہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ کتنے بڑے ولی ہیں یہ۔ اب ان کے نام لیتا ہوں میں، اور جو اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں اور جو اپنے مرشدوں کے شجرے پڑھتے ہیں انہوں نے ضرور یہ نام جو ہیں وہ سنے بھی ہوں گے اور وہ روزانہ پڑھتے بھی ہوں گے۔ ان دو بزرگوں میں سے ایک مرشد ہیں اور ایک مرید ہے، اور دونوں ولی ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت شقیق بلخی اور دوسرے کا نام ہے حضرت حاتم اصم۔ شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مرشد ہیں، اور حاتم اصم یہ ان کے مرید ہیں۔ شقیق بلخی مرشد اور حاتم اصم مرید۔ یہ حاتم اصم جو ہیں 33 برس، کتنے؟ مکمل 33 برس حضرت شقیق بلخی کی خدمت میں رہے، یعنی اتنا لمبا عرصہ اپنے مرشد کی خدمت میں، تربیت میں، اور ان کی تعلیم، زیر تعلیم 33 سال رہے۔ اب ظاہر بات ہے، اب اس سے اچھا اس آیت مقدسہ پر عمل اور کون کر سکتا ہے؟ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہے،
33 برس رہے، اور 33 برس جب ہو گئے تو حضرت شقیق بلخی نے اپنے مرید اور اپنے شاگرد حضرت حاتم اصم سے پوچھا کہ حاتم، اتنا طویل عرصہ آدھی عمر تو نے میرے ساتھ گزاری، میری خدمت میں، میری تربیت میں، ذرا اتنا تو بتا کہ اتنے سارے سال جو میری خدمت میں رہے فائدہ کیا ہوا، فائدہ کیا حاصل کیا؟ تو حضرت حاتم اصم نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مشفق مہربان مرشد اور میرے استاد، میں 33 برس آپ کی خدمت میں رہا، لیکن ان 33 برسوں میں میں نے آپ سے صرف 8 فائدے حاصل کیے، صرف 8 فائدے حاصل کیے، 33 برس اور فائدے 8، علم اتنا ہی لیا۔ تو حضرت شقیق بلخی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا حد ہو گئی، 33 سال رہے اور فائدے صرف 8 ہی حاصل کیے۔ ظاہر بات ہے جب کسی چیز کا نقصان ہو تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ انا للہ پڑھو، اللہ اس نقصان کو فائدے سے بدل دے گا۔ ہم تو صرف کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انا للہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو مومن کو رنجیدہ کرے، رنج پہنچائے، اس پر مومن کو انا للہ پڑھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کو پھر نفع والی چیز عطا فرما دے گا۔ بے شمار حدیثیں ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا، تو میرے اور آپ کے آقا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ، چراغ ہی تو بجھا ہے، کسی کا انتقال تو نہیں ہوا، اور آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا نے اسی موقع پہ فرمایا تھا کہ ہر وہ چیز جو مومن کو رنجیدہ کرے اس پہ یہ پڑھنا چاہیے، اس پہ یہ پڑھنا چاہیے۔ بزرگوں نے تو اس پہ بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں، اب ہم ان بحثوں میں نہیں جائیں گے، تفاسیر کو دیکھیں گے تو وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون کے فوائد میں ایک فائدہ لکھا ہے، زبردست فائدہ۔ اگر کسی آدمی کی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی بھی چیز چھوٹی موٹی گم ہو جائے، چیز گم ہو گئی اور جیسے ہی وہ چیز یاد آئی فوراً انا للہ پڑھے، وہ چیز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے واپس دے دے گا۔ یعنی دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو اس آدمی سے چھین نہیں سکتی، اسے ملنا ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے فوراً پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بزرگوں نے حقیقت میں اس پہ تجربے بھی کیے ہیں اور تجربے کیے ہیں، اور کئی دنوں تک وہ چیز وہیں پڑی رہی، کسی کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی اور مالک نے جا کر کے اٹھا لیا۔ یہ گویا کہ میرے اور آپ کے آقا کے مقدس فرمان کا اثر ہے کہ جو یقین سے اس پہ عمل کرے تو بے شک بے شمار فوائد ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ یقین ہونا چاہیے، مکمل یقین ہو تو پھر بے شمار فوائد ہیں۔ تو حضرت شقیق بلخی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حاتم اصم نے کہا کہ آپ انا للہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو 8 فائدے میں نے حاصل کیے ہیں آپ سے، یہ 8 فائدے وہ ہیں کہ میری دنیا میری آخرت کے لیے کافی ہیں، کافی ہیں۔ ان 8 فائدوں کا علم جو میں نے آپ سے لیا، میری دنیا میری آخرت کے لیے یہ 8 فائدے کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ اب یہ 8 فائدے کون سے؟ تو حضرت شقیق بلخی نے کہا حاتم ذرا ان 8 فائدوں کی تشریح تو کرو کہ وہ 8 فائدے ہیں کون سے جو آپ نے مجھ سے سیکھے، جو آپ نے اتنے 33 برس میں جو فائدے
پہلا فائدہ کیا ہے؟ اب آپ بھی ذرا تھوڑا سا غور سے سن لیں، کیونکہ آج ہم جس بزرگ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے مریدین کو انہی فائدوں کی تلقین کی تھی، یہی فائدے بتائے تھے، عمر بھر یہی فائدے بتاتے رہے، اور انہی فائدوں کو جنہوں نے عمل کیا اس سے فائدہ اٹھایا، اور عمل نہیں کیا تو اٹھانے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ہر مرشد اپنے مرید کو یہی فائدے بتاتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ اس پہ عمل کرو، تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی اور تمہاری آخرت بھی۔ اب عمل کریں نہ کریں یہ تو بھائی مرید کے ہاتھ میں ہے، مرشد کا کام ہے راہ دکھا دینا، مرشد کا معنی ہی ہے راہ دکھانا۔ اللہ توفیق دے کہ مرید مرشد کی بتائی ہوئی راہ پہ چلے۔ حضرت حاتم نے کہا کہ پہلا فائدہ یہ، بھئی آپ میری بات آپ کو سمجھ میں تو آ رہی ہے نا، ورنہ میں ذرا اور آہستہ بولوں، کیونکہ تقریر تو ہے نہیں، کوئی یہ جوش جذبے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک عظیم بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے، جتنا ادب ہوگا اتنا ہی اچھا ہے۔ اب ذرا وہ فائدے والی بات سن لیں، کیونکہ مرشد مرید کا معاملہ ہے۔ 33 سال میں انہوں نے کہا پہلا فائدہ میں نے آپ سے یہ حاصل کیا، اب وہ فائدہ بیان کر رہے ہیں کس انداز میں۔ انہوں نے کہا کہ مرشد برحق میں نے دیکھا، پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھا، ساری انسانیت کا میں نے جائزہ لیا، تو جب میں نے جائزہ لیا تو مجھے پتا چلا کہ پوری دنیا کے سارے انسان، چاہے جس گریڈ کے ہوں، چاہے جس ملک کے ہوں، چاہے جس قوم کے ہوں، سارے انسانوں کا حال یہ ہے کہ ہر انسان نے کسی نہ کسی چیز کو یا کسی نہ کسی شخص کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے۔ سوچیں نا آپ ذرا، ہم بھی اسی میں آتے ہیں، ہم میں کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے، یعنی ہر آدمی نے کسی نہ کسی کو کیا بنایا؟ محبوب۔ اب ظاہر بات ہے سب کا محبوب ایک نہیں ہوگا، کسی کو سب سے زیادہ پسند اولاد ہے، وہی اس کا محبوب ہے، کسی کو سب سے زیادہ پسند ماں باپ ہیں، وہی اس کا محبوب ہے۔ اس طرح کسی کو صاحب کرسی بہت زیادہ محبوب ہے، کسی کو دھن دولت بہت زیادہ محبوب ہے، کسی کو زمین جاگیر بہت زیادہ محبوب ہے۔ ہر آدمی نے کسی نہ کسی چیز کو محبوب بنا رکھا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت حاتم اعصم کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہر آدمی نے کسی نہ کسی کو کیا بنایا؟ محبوب بنایا، بنا لیا محبوب۔ اور پھر کہنے لگے کہ جب یہی محب محبت کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہوا تو میں نے دیکھا اس نے جس کو محبوب بنایا تھا ان میں سے کوئی محبوب قبر میں ساتھ نہیں گیا۔ یہ ہے غور و فکر، یعنی میں نے دیکھا جس نے جس کو محبوب بنایا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے مرض الموت سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا، کچھ وہ تھے جنہوں نے روح نکلی تب ساتھ چھوڑ دیا، کچھ وہ تھے جو قبر تک گئے ساتھ چھوڑ دیا، عمر بھر جن سے محبت کی، عمر بھر جن کے لیے نہ حلال نہ حرام کی فکر، رات دن ان محبوبوں کے لیے یعنی خون پسینہ ایک کر کے انہیں راضی رکھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب قبر میں گیا، جہاں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، وحشت ہے، بہت بڑی پریشانیاں ہیں، وہاں ساتھی کی ضرورت ہے، مونس کی ضرورت ہے، غم گسار کی ضرورت ہے۔ اس نے جس کو محبوب بنایا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، نہ بیٹا نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ دھن نہ دولت نہ کرسی نہ جاگیر، یہ جتنے محبوب تھے سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو حضرت حاتم اعصم نے کہا میں نے جب یہ حال دیکھا تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ایسوں کو محبوب کیوں بنائیں جو ساتھ چھوڑ دیں؟ محبوب اس کو بنایا جائے جو قبر میں بھی ساتھ رہے اور حشر میں بھی ساتھ رہے۔
یہ فائدہ جو مرشد سے ملا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا سب ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو کیوں نہ ایسے کو محبوب بنائیں جو قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ۔ تو سوچنے لگے اب ایسا کون ہے کہ جس کو محبوب بناؤں اور وہ سب جب ساتھ چھوڑ دیں تو ساتھ دے، ایسا کون؟ تو کہتے ہیں اس کے لیے میں نے جب اٹھایا قرآن، اور اس کے لیے جب میں نے اٹھائی حدیث، جو میں نے آپ سے علم پڑھا تھا، اس علم سے میں نے روشنی لیتے ہوئے جب قرآن مجید، حدیث پاک، قرآن و سنت سے جب میں نے اس سوال کا جواب حاصل کرنا چاہا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جسے میں محبوب بناؤں اور وہ میرا ساتھ نہ چھوڑے، تو کہتے ہیں کہ مرشد برحق آپ کی دی ہوئی تعلیم سے مجھے یہ فائدہ ملا کہ میں نے قرآن سے اور حدیث سے یہ جواب حاصل کر لیا۔ قرآن نے بھی وہی جواب دیا، حدیث نے بھی وہی جواب دیا کہ سب تو محبوب ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ایک ہی محبوب ہے کہ وہ ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور اس محبوب کا نام ہے عمل صالح۔ اس محبوب کا نام عمل صالح کا معنی نیک کام، یہ ایک وچن ہے، اور ہمارے علماء اکثر اس کو جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اعمال صالحہ، اعمال یعنی اچھے عمل جہاں سب ساتھ چھوڑ دیں گے، اچھا عمل اگر ہوگا تو وہ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تو بتائیے محبت ان سے کی جائے جو ساتھ چھوڑ دیں گے، یا محبت ان سے کی جائے جو ساتھ نہ چھوڑے؟ تو حضرت حاتم اصم نے کہا کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ عمل صالح ہیں جو ساتھ نہیں چھوڑتے، تو پہلا فائدہ میں نے آپ کی صحبت سے یہ پایا، اسی دن سے میں نے ساری محبتیں چھوڑ دی۔ اس دن کے بعد میری محبت اگر ہے تو اعمال صالحہ سے ہے، نیک اعمال سے ہے۔ اب مجھے نماز سے جتنی محبت ہے کسی اور چیز سے نہیں، اب مجھے روزوں سے جتنی محبت ہے کسی اور چیز سے نہیں، اب مجھے تلاوت قرآن سے جتنی محبت ہے کسی اور چیز سے نہیں، اب مجھے صدقہ و خیرات سے جتنی محبت ہے کسی اور سے نہیں، اب دنیا کی اور کوئی چیز میری پیاری نہیں، اگر پیاری کوئی چیز ہے تو وہ عمل صالح ہے۔ یہ فائدہ کہاں سے ملا؟ مرشد کے در سے۔ کہاں سے ملا؟ اور مرشد ہوتا ہی وہی ہے جو ایسے فائدے پہنچائے۔ مرشد ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جو ایک بندے کو ایسے فائدے پہنچائے کہ جو فائدے اسے یہاں بھی کام آئیں اور وہاں بھی کام آئیں۔ اب یہاں حضرت حاتم اصم نے خود گنوایا ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ پسند، یہ پسند، یہ پسند۔ اب اعمال صالحہ کوئی 2-4 تھوڑے ہیں، ایک کانٹا بھی راہ سے ہٹانا یہ بھی عمل صالح ہے، پتھر جو تکلیف دہ ہو راستے میں پڑا ہو اسے ہٹانا یہ بھی عمل صالح ہے، مومن سے مسکرا کر کے ملنا یہ بھی عمل صالح ہے۔ عمل صالح زندگی میں آدمی کرنا چاہے تو قسم رب کی سانس کے ساتھ عمل صالح کر سکتا ہے، قدم قدم پر عمل صالح کر سکتا ہے، جاگتے ہوئے میں عمل صالح کر سکتا ہے، اور اگر کرنا چاہے تو سوتے ہوئے بھی عمل صالح کر سکتا ہے۔ اس زندگی میں عمل صالح قدم قدم پہ ایک ایک سانس میں کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے۔ تو حضرت حاتم نے کہا اس دن سے میں نے بس اعمال صالحہ کو کیا بنایا؟ اپنا محبوب۔ یہ پہلا فائدہ آپ کی 33 برس کی صحبت سے مجھے یہ پہلا فائدہ ملا۔ کیا فائدہ ملا؟ کہ میں نے سب سے زیادہ اپنا محبوب اگر بنایا ہے تو وہ کس کو؟ اعمال۔ اچھا اب مجھے حق تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آج ہم جن کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں اس خانوادے کے شہزادے یہاں موجود ہیں اور میری پشت پناہی کر رہے ہیں، انہیں پیچھے پشت پناہی کرتے ہوئے میں ایک سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، ورنہ نہیں۔ اور وہ میرا سوال یہ ہے، الحمدللہ ہم میں بھی
مرید ہیں اور ہمارے بھی مرشد ہیں، مرید بھی ہم ہیں اور ہمارے بھی مرشد ہیں۔ ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمیں محبوب کیا ہے، ہم نے کس کو محبوب بنایا؟ کیا ان چیزوں کو بنایا ہے جو ساتھ چھوڑ دیں، یا ان چیزوں سے محبت ہے جو ساتھ؟ فیصلہ آپ کر لیں، اور اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کرنا چاہیے صاحب، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ جتنے بھی محبوب ہیں کوئی محبوب ساتھ نہیں رہے گا۔ اگر نماز ہوگی تو ساتھ، روزے ہوں گے تو ساتھ، حج ہوگا تو ساتھ، تلاوت قرآن ہوگی تو قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، اور جہاں جہاں پر کوئی مشکل مرحلہ پیش آئے گا یہ اعمال صالحہ وہاں آ کر کے اور پھر بندے کو وہ سہارا دیں گے کہ اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا فائدہ تھا جو میں حاصل نہ کر سکا۔ حضرت شقیق بلخی بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا حاتم تو نے تو بڑی عجیب و غریب بات کی ہے، بڑا اچھا فائدہ حاصل کیا، مبارک ہو اللہ اس میں تجھے برکت دے۔ اب ذرا بتا دوسرا فائدہ کون سا میری صحبت سے تجھے ملا؟ تو حضرت حاتم اصم نے کہا دوسرا فائدہ یہ، دوسرا فائدہ یہ۔ اب دوسرا فائدہ کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا جتنے بھی انسان ہیں، ہر آدمی زندگی گزار رہا ہے اپنی خواہش کے مطابق۔ خواہش سمجھ رہے ہیں؟ غالباً اگر میں درستگی پہ ہوں تو اس کو شاید ہماری اس عام فہم زبان میں کہتے ہیں اچھا انوسار۔ اچھا، جو مرضی، جو پسند، اسی کے مطابق سب زندگی حق ہے کہ نہیں؟ بھئی لوگ زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن کس طرح؟ اپنی پسند، اپنی اچھا، اپنی مرضی۔ ہر چیز اپنی مرضی پہ ہے، ہر چیز اپنی مرضی پہ، ہر چیز۔ یعنی جو چاہا پہن لیا، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پی لیا، جو چاہا یعنی استعمال کیا، ہر چیز جو اپنی پسند۔ اور آج تو بھائی راج ہی پسند کا ہے، آج تو راج ہی اپنی پسند کا ہے۔ دعویٰ تو سب کا ہے کہ مانا اللہ کو ہے، دعویٰ سب کا ہے کہ مانا رسول اللہ کو ہے، دعویٰ سب کا ہے کہ کوئی میرا مرشد ہے، دعویٰ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نہ تو اللہ کی مان رہے ہیں نہ رسول اللہ کی مان رہے ہیں۔ رات دن صبح شام موقع چاہے خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، تنہائی میں ہو یا محفل میں ہو، کر وہی رہے ہیں جو نفس امارہ نے کہا، کر وہی رہے ہیں جو اپنی اچھا، کر وہی رہے ہیں جو اپنی پسند۔ تو پھر کہاں رب کو مانا، کہاں رسول کو مانا؟ مانا ہے اس اندر نفس امارہ کو، اور جب تک نفس امارہ کو مانیں گے کامیابی مل نہیں سکتی۔ نفس سے جنگ کریں، نفس کو شکست دیں، نفس کو غلام بنائیں اور پھر نفس کے حاکم بنیں۔ پھر یہ نہ ہو کہ مومن وہی کرے جو نفس کہے، نہیں، بلکہ نفس وہی کرے جو مومن کہے۔ یہی تو ایمان کی علامت ہے، ورنہ ایک ایمان والے اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس میں فرق کیا؟ اچھا انوسار تو سب جی رہے ہیں، اور ہم بھی اگر اچھا انوسار جئیں، اپنی مرضی سے جئیں۔ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو چھوڑتا ہے وہ یہی اچھا ہے، اور وہ یہی اقرار کرتا ہے آمنا صدقنا، اب میں مانوں گا تو اللہ کی اور مانوں گا تو رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو حضرت حاتم اصم نے کہا کہ میں نے دیکھا لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہش کے غلام ہیں۔ کس کے؟ لوگوں کو جب میں نے اپنے خواہش، اپنی چاہت کا غلام دیکھا تو میں نے اٹھایا قرآن، اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے جب پہنچا میں اس آیت پہ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میں نے جب اس آیت پہ غور کیا تو رب نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی خواہشات کی خلاف ورزی کی، خواہشات کو چھوڑا،
اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، جو نفس نے کہا وہ نہ کیا، تو رب نے فرمایا جنت کا حقدار وہی ہوا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی نا کہ جو نفس کی مانتا ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، حقیقت ہے۔ رب نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جس نے نہن نفس ہے، روکا اپنے نفس کو خواہشات سے۔ نفس نے خواہش کی، اس نے اس سے روکا۔ روکنے سے مراد یہ ہے نفس کہہ رہا ہے ایک اور یہ کر رہا ہے دوسری، کامیاب وہی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ جب بھی کسی کو کوئی حکم دیتا ہے، جب بھی کوئی صلاح مشورہ دیتا ہے، تو نفس امارہ برائی ہی کا مشورہ دیتا ہے، برائی ہی کا، بھلائی کا نہیں۔ نفس امارہ اگر پھر وہ نفس ترقی کرتے کرتے اگر درجات طے کر لے تو پھر وہ مطمئنہ بن جائے، راضیہ بن جائے، مرضیہ بن جائے، یہ ایک پوری الگ بحث ہے۔ لیکن عموماً جو انسان کے پاس نفس ہے یہ نفس امارہ ہے، جو ہر وقت انسان کو برائی کے لیے اکساتا ہے، برائی کرواتا ہے۔ اور مومن کو چاہیے کہ وہ نفس کی چاہت پر نہ چلے، نفس کے خلاف کرے، کامیاب ہو جائے گا۔ تو حضرت حاتم اصم نے کہا جب میں نے یہ آیت پڑھی اور آپ کے تعلیم، آپ کی صحبت سے دوسرا فائدہ مجھے یہ ملا کہ اسی دن سے میں نے اپنے نفس کی ہر بات کو رد کیا۔ رد کرتے کرتے فرمایا اب حال یہ ہوا ہے کہ میرا نفس بھی میرے ساتھ عابد بن گیا، خود میرا نفس اب میں جو کہتا ہوں نفس وہی کرتا ہے، میں جو کہتا ہوں نفس۔ بھئی یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے، یہ تفصیل طلب، اور جب تفصیل کریں گے تو چونکہ بات آئے گی ہم پہ، اور ہم پہ آئے گی تو پھر ہمیں پسند نہیں آئے گی، کریں کیا؟ تفصیل کرنے جائیں گے تو بات ہم پہ آئے گی، اور ہم پہ آئے گی تو ظاہر بات ہے بات سچی ہے، اور سچی بات کڑوی لگتی ہے، سچی بات کڑوی لگے گی، کیونکہ کڑوی نہ ہو تو فائدہ نہیں۔ دوائیاں جتنی بھی ہیں سب کڑوی ہیں، کوئی دوا میٹھی نہیں ہے، لیکن اسے آنکھ بند کر کے زبردستی نگلنا پڑتا ہے، کیونکہ جانتے ہیں نگلیں گے تب شفا ہوگی، تب تندرستی ملے گی۔ کڑوی چیز میں شفا ہے، اور یہ سچ باتیں بھی کڑوی ہیں، گھونٹ بڑے کڑوے ہیں، لیکن آنکھ بند کر کے اندر اتاریں گے تو انشاءاللہ کامیابی یقیناً ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا اسی دن سے، دوسرا فائدہ مجھے یہ ملا، اسی دن سے میں نے یہ جو میرا نفس ہے میں نے اس کی مخالفت کی۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ تو خیر مومن ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نفس کی مخالفت کی ایک بڑا مشہور واقعہ ہم اور آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں، اور تفریح خاطر کے لیے، آپ کی تفریح خاطر کے لیے ذرا اس کو میں بیچ میں عرض کرتا چلو کہ نفس کی مخالفت کرنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ ایک شخص تھے تارک الدنیا، مومن نہیں تھے، دنیا کو چھوڑ دیا اور نکلا مولا کی تلاش میں، اور ظاہر بات ہے اس نے راستہ غلط اختیار کیا تھا، کیونکہ بغیر ایمان کے مولا مل ہی نہیں سکتا۔ ایمان تھا نہیں، بڑے مجاہدے، بڑی ریاضتیں، اندر صاف، دل صاف، اور دل کسی کی طرف کر دے تو اس کے دل کی بات معلوم کر لے، اتنا کمال حاصل کر لیا۔ اس شخص نے ایک قسم کھائی تھی، چلا تھا اس لیے کہ مولا ملے۔ قسم کیا کھائی تھی کہ میں اپنے نفس کی ایک بات بھی نہیں مانوں گا، ایک بات بھی نہیں مانوں گا۔ اور وہ آدمی جب بھی کوئی اسے ملنے کے لیے آتا تو وہ آدمی اس سے کہتا بھائی دنیا میں دین مذہب تو بہت ہیں، لیکن سب جو ہے نا بنائے ہوئے ہیں، سچا مذہب اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ نہیں، یعنی خدا سے ملنا ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سچا مذہب صرف کیا ہے، اسلام ہے۔ تو جب یہ کہتا ہے کہ مذہب اسلامی سچا ہے تو آنے والے کہتے ہیں کہ بزرگ جب تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام سچا ہے تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، جو بھی آیا
اس نے کہا اسلام سچا، اس نے کہا پڑھ کلمہ، کہا نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا۔ جو بھی آیا اس نے کہا اسلام سچا، اس آنے والے نے کہا اگر سچا مان رہا ہے کلمہ پڑھ، کہا نہیں پڑھوں گا۔ اب معاملہ چلتا رہا، عمر گزرتی رہی، بوڑھا ہو گیا، قریب المرگ، اب مرنے کے قریب ہے، یعنی بہت زیادہ بوڑھا۔ اور اس بڑھاپے کے عالم میں کوئی آ گیا اللہ والا، آ گیا کوئی بزرگ۔ اس بزرگ سے بھی اس نے جب یہ کہا کہ اسلام سچا، اسلام سچا، تو اس بزرگ نے کہا بھائی عمر گزر گئی، مرنے کے قریب ہو، جب اسلام سچا ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جیسے ہی بزرگ نے کہا پڑھ کلمہ، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب لوگوں نے کہا بھائی ذرا راز تو بتا، آج تک جس نے بھی کہا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، تو نے نہیں پڑھا اور آج پڑھ لیا۔ تو اس نے کہا میں نے یہ رب سے عہد کیا تھا، قسم کھائی تھی نفس کی نہیں مانوں گا۔ آج سے پہلے جو بھی آیا اس نے کہا کلمہ پڑھ، تو میرے نفس نے بھی کہا سچا ہے پڑھ لے کلمہ۔ یعنی جب بھی کسی نے کہا کلمہ پڑھ تو اندر میرے نفس نے کہا پڑھ پڑھ، پڑھتا کیوں نہیں؟ اور میں نے قسم کھائی تھی تیری نہیں مانوں گا، نہ میں قسم کھائی کیسے مانوں؟ نہیں مانتا تھا، افسوس بھی ہوتا تھا، نہیں مانی، عمر گزرتی گئی۔ اور آج جب یہ بزرگ آیا، اس نے کہا کلمہ پڑھ، تو اندر نفس نے کیا کہا کہ ساری عمر نہیں پڑھا، اب مرنے پہ آیا ہے، کیا پڑھے گا، مت پڑھنا۔ جب نفس نے کہا مت پڑھنا تو میں نے پڑھ لیا۔ دیکھیں ایک بے ایمان بھی جب نفس سے جنگ کرتا ہے تو پھر جیت کر کے جنتی ہو جاتا ہے، اور ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان، مصطفیٰ کا غلام اور کسی سچے مرشد کا مرید، اگر وہ نفس کی مخالفت کرے تو قسم رب کی جنت تو ملے گی، لیکن وہ دل بھی دور نہیں ہوگا کہ وہ نفس سے جنگ کرنے والا ایک دن اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو آپ نے کہا دوسرا فائدہ یہ، یعنی سارے لوگ جو ہیں وہ ہیں خواہشات کے غلام، اور میں نے آپ کی صحبت سے یہ فائدہ حاصل کیا کہ میں نے قرآن میں جب پڑھا ہے نہى النفس عن الهوى، اسی دن سے میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، اب میں کوئی خواہش نفس کی پوری نہیں کرتا ہوں، لہذا دوسرا فائدہ مجھے یہ ملا۔ حضرت شقیق بلخی نے کہا ماشاءاللہ، فرمایا سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے جو تجھے ملا ہے۔ اور پھر پوچھا بتا تیسرا فائدہ کیا ملا، تیسرا فائدہ کیا ملا؟ تو حضرت آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یعنی مطلب جیسے کہ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ اب تو پتہ نہیں، ابھی تو تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور آپ سوچ رہے تھے کہ اچھا خاصا ماحول بنا دیا تھا برسات نے، بہانہ مل گیا تھا، اور آدھے گھنٹے میں جلسہ ہو جائے گا اور آ جائیں گے واپس، اور اب تو ہوا بھی ٹھنڈی لگ رہی ہے، سبحان اللہ کتنی ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی ہیں۔ اور یہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں یہ مبشرات بھی ہیں، لیکن سلانے تھپکیاں دے رہی ہیں، تھپکیاں دے دے کے سلانے کے لیے۔ لیکن صاحب حقیقت ہے، حقیقت اللہ کرے ہماری محفلیں جو ہیں ان محفلوں میں کچھ ہم ایسا کریں کہ جس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچے، اور ہم جو سنیں وہ اس غرض اور اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بزرگوں نے جو عمل کیا ہم بھی وہی عمل کر کے، اور پھر جو انعام انہیں ملا ان کے صدقے میں وہ انعام رب ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ تیسرا فائدہ بتایا، تیسرا فائدہ انہوں نے یہ بتایا، وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا پوری دنیا کے لوگ جو ہیں، پوری دنیا کے انسان، چھوٹے بڑے ادنا اعلیٰ، جسے دیکھو اسے مال جمع کرنے کی فکر ہے، مال کہ نہیں ہے؟ بھئی آج بھی اگر ہم جائزہ لیں، جائزہ یہ رب نے تو
قدم قدم پہ عبرتیں نصیحتیں رکھی ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ابصار نصیحت کیوں نہیں لیتے, عبرت کیوں نہیں؟ دیکھو نا لوگوں کو, ہمیں دیکھو, اوروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. یعنی آپ نے, حضرت حاتم اسم نے کہا میں نے دیکھا جس کو بھی دیکھا مال جمع کرنے کی فکر میں ہے, اور اگر جتنا بھی مال جمع ہو گیا پیٹ بھرتا نہیں, وہ یہ چاہتا ہے کہ اور جمع کروں اور جمع کروں. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے جیسے مال زیادہ جمع ہوگا غالباً آسائش بھی بڑھے گی, زندگی آرام سے گزرے گی, اور ہو سکتا ہے زندگی بڑھ بھی جائے, زندگی بڑھ بھی جائے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ جمع کرو, تندرست رہو گے, عیش میں رہو گے, اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی, بیماری نہیں ہوگی, عمر بڑھ جائے گی. جیسے جیسے مال زیادہ ویسے ویسے آرام زیادہ. تو آپ نے کہا میں نے دیکھا دنیا کے سارے انسان اسی فکر میں, مال جمع کرنے کے فکر میں ہیں. اور جب میں نے لوگوں کو اس طرح دیکھا, پھر میں نے مرشد آپ کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اٹھایا قرآن, اور جب قرآن اٹھایا پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچا اس آیت پہ وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ, قرآن مجید نے فرمایا او مال جمع کرنے والو, تم چاہے جتنا مال جمع کر لو, قارون جیسے خزانے بنا لو, چاہے جتنا دھن جمع کر لو, پوری دنیا کی بینکیں جو ہیں اسے بیلنس سے بھر دو, زمین میں دفینے بنا دو, بے حساب مال جمع کر دو, لیکن قرآن میں رب نے فرمایا لوگو تمہارے پاس جو ہے سب مٹنے والا, تمہارے پاس جو ہے سب مٹنے والا. چاہے جتنا جمع کر لو لیکن ہے ختم ہونے والا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی. ما عندکم, یہ آیت ہے, آیت آپ نے جب یہ آیت پڑھی نا حضرت حاتم اسم نے, ما عندکم ینفذ, تمہارے پاس جو ہے فنا ہونے والا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے, وہ فنا نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی تو میرے پاس جتنا مال تھا سب میں نے فقیروں میں غریبوں میں تقسیم کر دیا, اور تقسیم کر کے پھر میں نے نتیجہ یہ نکلا اگر میرے پاس رہتا تو ختم ہو جاتا, اب میں نے رب کے پاس رکھ دیا ہے, اب یہ ختم ہونے والا نہیں, اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. تو کہنے لگے کہ اب میں وہ چیز جمع نہیں کر رہا ہوں جو ختم ہو, میں تو جو کچھ بھی جمع کر رہا ہوں اپنے پاس نہیں, اپنے رب کے پاس. تو حضرت شقیق بلخی نے کہا یہ بھی بہت بڑی فائدے کی چیز ہے, بہت بڑی فائدے کی چیز ہے. اچھا فرمایا بتا پھر چوتھا فائدہ کون سا ملا؟ تو آپ نے فرمایا چوتھا فائدہ مجھے یہ ملا, سارے دنیا کے انسانوں کو میں نے دیکھا, کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ قبیلہ بڑا ہے تو عزت, کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ طاقتور رہوں گا تو عزت, کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دھن دولت ہوگی تو عزت شان. لوگ اسی لیے انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور میں نے اٹھایا قرآن, اور قرآن میں جب اس چیز کو ڈھونڈا تو قرآن میں رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, نہ مال والا نہ دھن والا نہ کرسی والا, رب کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو حضرت حاتم اسم کہنے لگے جیسے ہی میں نے لوگوں کا حال دیکھ کر کے قرآن پڑھا اور قرآن سے مجھے یہ فائدہ ملا, اسی دن سے میں نے صرف اور صرف تقوی ہی کو عزت کا ذریعہ بنایا ہے, اور اب میں تقوی اختیار کر کے زندگی بسر کر رہا ہوں اس امید پر کہ جتنی تقوی زیادہ ہوگی اتنی ہی رب کے دربار میں اس فقیر کی عزت بھی زیادہ ہوگی. تو حضرت شقیق بلخی نے کہا پھر پانچواں فائدہ. تو حضرت حاتم اسم نے اس پانچویں فائدے کے بارے میں ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سارے انسان جو ہے نا, سارے انسان, یہ ہر آدمی کسی نہ کسی کی شکایت کر رہا ہے. شکایت سمجھ رہے ہیں؟ برائی. ہر آدمی صاحب, ہر آدمی, یہ جملہ بار بار دوہرا رہا ہوں, ہر آدمی میں ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی برائی کر رہے ہیں.
اور پھر حضرت حاتم اسم نے کہا کہ یہ لوگ برائی کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے اس پہ جب غور کیا تو پتا چلا یہ برائی حسد کی وجہ سے کرتے ہیں. عیسیٰ حسد کی وجہ سے. اور حسد یا مال یا اولاد یا علم، انہی چیزوں کو حسد، اور حسد کی وجہ سے برائی. تو پھر جب اس کو میں نے دیکھا تو پھر میں نے اٹھایا قرآن، اور قرآن مجید جب میں نے اٹھایا تو اس میں رب نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم. رب نے فرمایا لوگوں حسد کیوں کر رہے ہو؟ انسانوں میں جس کو جو ملا رب نے دیا ہے. حسد کیوں کر رہے ہو؟ حسد کی وجہ سے برائی کیوں کر رہے ہو؟ حسد کی وجہ سے جلن کیوں کر رہے ہو؟ اس میں اس بندے کا کچھ نہیں. اگر کسی کو زیادہ علم ہے تو علم بھی رب نے دیا ہے. اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو مال بھی رب نے دیا ہے. اگر کسی کے پاس عزت ہے تو عزت بھی رب نے دی ہے. اس بندے کا اس میں کچھ بھی نہیں. اب اگر تم اس پہ حسد کرو گے تو گویا کہ رب کی عطا پر تم انگلی اٹھا رہے ہو اور رب کی عطا پر اعتراض کر رہے ہو. تمہیں کیا حق ہے کہ رب کسی کو دے رہا ہے تو کیوں دیا، کتنا دیا؟ آپ نے سوچا کہ جب یہ حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی دن سے میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا. اب میرے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہیں اور ہر بندے کے لیے میرے دل میں بھلائی ہی بھلائی ہے. پھر حضرت شقیق بلخی نے کہا چھٹی بات کون سی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا چھٹی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہر آدمی کسی نہ کسی سے دشمنی کر رہا ہے. اور یہ جو حالات ہیں نا اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، کیونکہ انسانوں میں یہ حالات رہنے والے ہیں. بچتا وہی ہے جو کسی مرشد کے قدم سے لگ جائے اور مرشد کی نگرانی میں تربیت پائے، اسے یہ فائدے. ورنہ لوگوں کا حال آج بھی یہی ہے. عداوت ہے، دشمنی ہے، چاہے چھوٹی چاہے بڑی، اندر دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی طریقے سے عداوت کر رہا ہے کہ نہیں؟ بھائی اب ہم تو نہیں جانتے بھائی دل میں کس کے ساتھ عداوت ہے، ہم تو نہیں جانتے. تو جب نہیں جانتے تو ہم تو اچھا ہی گمان رکھیں گے. حضور نے فرمایا مومنوں کے لیے اچھا گمان رکھو. تو اس محفل میں جو بھی مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بیٹھے میں تو ان کے لیے یہی اچھا گمان رکھوں گا کہ یہاں بیٹھنے والوں میں کسی کے لیے کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں، سب شیر و شکر ہیں. سب شیر مانا دودھ، شکر مانا شکر، تو سمجھ رہے ہیں جیسے دودھ میں شکر ڈالو کیسے گھل مل جاتی ہے. یہ مومن سب اسی طرح ملے ہوئے ہیں، کوئی کسی قسم کی عداوت نہیں. لیکن حضرت حاتم اسم نے کہا میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہیں. اب میں نے اٹھایا قرآن، اور قرآن اٹھا کر کے جب اس میں اس چیز کو تلاش کیا، رب نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. او انسانو، کوئی انسان دوسرے انسان کا دشمن نہیں ہے. رب نے فرمایا لوگوں تمہارا دشمن صرف ایک ہے اور وہ ہے شیطان. اگر دشمن بنانا ہے تو انسان کو مت بنا، انسان بن اور دشمن شیطان کو بنا. آئی بات سمجھ میں؟ حضرت حاتم نے کہا جیسے ہی میں نے یہ پڑھا اسی دن سے اب میری کسی آدمی سے کسی قسم کی دشمنی نہیں. میری دشمنی اب ڈائریکٹ کس سے ہے؟ شیطان سے ہے. اور میں نے شیطان کو اپنا کیا بنا لیا ہے؟ دشمن بنا لیا ہے. اور پھر حضرت حاتم اسم نے کہا اور آگے فائدہ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آگے فائدہ مجھے یہ ملا ہے کہ ساری دنیا رزق کے لیے پریشان ہے، روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، اور ہر آدمی اسی فکر میں ہے میں کیا کھاؤں گا، بچے کیا کھائیں گے، رات دن اسی میں لگا ہے. اور میں نے اٹھایا قرآن. جب قرآن اٹھایا تو قرآن مجید میں رب نے فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. رب نے فرمایا زمین پر رینگنے والی، پاؤں سے چلنے والی کوئی چیز، کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کا رازق رب نہ ہو. رزق رب دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا اسی دن سے
میری فکر ختم ہو گئی، اب میں ذریعے ضرور استعمال کرتا ہوں لیکن میں رزق کے لیے متفکر نہیں ہوں۔ رزق دینے والے یہ اسباب نہیں، یہ ذرائع نہیں، رزق دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ اور کہا 8واں فائدہ یہ، جلدی پہنچ گیا 8ویں پہ، یہ یعنی 8واں فائدہ آخری فائدہ۔ اور چونکہ یہ سبق ہے، اور سبق جو ہوتا ہے نا پڑھاتے وقت یاد نہیں ہوتا، پھر سے اس کو دہرایا جاتا ہے، تکرار کی جاتی ہے، اور جہاں بھول ہوتی ہے تو کسی سے پوچھا جائے، سبق تب یاد ہوتا ہے۔ اس وقت یاد رہے، اگر یاد رکھنا ہے تو صبح ایک دوسرے سے پوچھیں کہ وہ 8 فائدے کون سے تھے، اس میں سے کتنے تجھے یاد ہیں، کتنے تجھے، اور جو نہیں ہیں وہ کسی عالم سے جا کے پوچھ لیں کہ پھر جو فائدہ یہ 8 فائدے پوچھیں گے ایک دوسرے سے، جب تکرار کریں گے تب یاد رہیں گے، اور اگر یاد رہ گئے اور اس پہ کسی نے عمل کر لیا تو پھر اللہ کی رحمت ہے اور یہ بندہ ہے، اور جنت ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، دین و دنیا، دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں ان پر عمل کرنے والے کے لیے رب عطا فرماتا ہے۔ آخری فائدہ جو بتایا حضرت حاتم نے وہ یہ آپ نے فرمایا، اور یہ اپنی جگہ پہ یہ 8 اپنی جگہ پہ ایک تقریریں، یہ 8 تقریریں ہیں، کتنی؟ 8 جو میں نے ایک ہی تقریر میں عرض کر دی، 8 تقریریں ایک ہی تقریر میں۔ 8ویں بات یہ بتائی، حضرت حاتم اصم نے کہا میں نے دیکھا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یا تو کسی چیز پہ یا کسی شخص پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ بھروسہ کس پہ ہے؟ مخلوق پہ۔ میں نے دیکھا سارے انسانوں کا بھروسہ مخلوق پہ، سارے انسانوں کا بھروسہ مخلوق پہ۔ بارش ہوئی، کھیتی میں اچھی فصل ہوئی، ماشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں۔ بارش نہیں ہوئی، فکر کھائیں گے کیا، کھیتی میں اناج ہوا نہیں، کھائیں گے کیا؟ تو بھروسہ کس پہ؟ رب پہ یا کھیتی پہ؟ میں ملازم ہوں، میری جاب ہے، میری نوکری ہے، اور میں یہ سوچوں کہ نوکری ہے تو میں بھی کھا رہا ہوں، بچے بھی کھا رہے ہیں، گھر چل رہا ہے۔ آج اگر نوکری چھن گئی، جاؤں گا کہاں، کھاؤں گا کہاں سے بچے؟ تو بھروسہ کس پہ ہوا؟ اللہ پہ یا نوکری پہ؟ سوچیں نا، آپ بھی تو سوچیں نا صاحب، ہم بھی تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارا بھروسہ ہمارے اس اسباب پہ ہے یا مسبب الاسباب پہ؟ اور ہونا کس پہ چاہیے؟ بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ حضرت حاتم نے کہا میں نے لوگوں کو دیکھا ہر آدمی کسی نہ کسی چیز پہ بھروسہ کر رہا ہے، اور کہا کہ شقیق بلخی میرے مرشد 33 سال کی اس آپ کی فیض والی صحبت والی حیات نے مجھے یہ شعور دیا ہے کہ میں نے لوگوں کو جس راہ پہ دیکھا میں اس راہ پہ نہیں چلا، میں نے قرآن سے ہدایت لی، اور جب قرآن اٹھایا اور اس میں جب میں نے پڑھا تو اس میں رب نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو دنیاوی چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے وہ چیزیں دھوکہ دیتی ہیں، لیکن جس نے رب پہ بھروسہ کیا تو رب بھروسہ کرنے والے کے لیے کافی ہے۔ بھیا زندگی کا سارا دار و مدار ہے کس پہ؟ مخلوق پہ، اور مخلوق کا کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی یقین ہی ہے بھئی؟ بھروسہ مال پہ ہے، کارخانے پہ ہے، کاروبار پہ ہے، تو کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ کاروبار اسی طرح چلتا رہے گا، مال اسی طرح رہے گا، تندرستی اسی طرح رہے گی، فصل اسی طرح پکتی رہے گی، پھل اسی طرح پکتے رہیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں، پل بھر کی خبر نہیں۔ دنیا مخلوق پہ جو بھروسہ کرتے ہیں وہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں پہ بھروسہ کرنے جیسا کوئی معاملہ ہے نہیں۔ اور جس نے رب پہ بھروسہ کیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حضرت حاتم اصم نے کہا جب میں نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا تو اب میرا رب میرے لیے کافی ہے اور وہ نعم الوکیل ہے۔ یہ وہ مکالمہ تھا جو 2 بزرگوں کے بیچ میں تھا۔ ابھی تک تو بات تھی مرید کی، یہ حاتم مرید ہیں، شاگرد ہیں، 33 سال میں جو فائدے جتنا علم لیا
انہوں نے عرض کر دیا کہ بس اتنا ہی علم آپ سے لیا ہے اور میری دنیا اور آخرت کے لیے یہی کافی ہے، اللہ توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی۔ اتنا اگر کسی کے کو مل جائے تو پھر زیادہ علم کی بھی ضرورت نہیں، زیادہ کچھ حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہی کافی ہے۔ انہوں نے جب اپنے 8 فائدے گنوا دیے تو اب حضرت شقیق بلخی نے کہا کہ حاتم، میں نے توریت پڑھی، میں نے زبور بھی پڑھی، میں نے انجیل بھی پڑھی، میں نے قرآن بھی پڑھا، یہ 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، اور ان 4 آسمانی کتابوں کی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اگر کوئی تعلیم ہے تو یہ 8 چیزیں ہیں۔ یعنی توریت نے بھی یہی کہا ان 8 چیزوں پہ عمل کر لو، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ زبور نے بھی یہی، قرآن نے بھی یہی، اور پھر انجیل نے بھی یہی، اور سارے نبیوں نے یہی، سارے ولیوں نے یہی، سارے مرشدوں نے یہی۔ یہ وہ 8 فائدے ہیں جو کہ ہمیں مل رہے ہیں کہاں سے؟ اولیاء اللہ کے دربار سے۔ یہ ہے صحبت کا فائدہ، نیکوں کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان سے فیض لینا، ان سے تربیت حاصل کرنا۔ مقصد یہ ہو کہ دونوں جہان جو ہیں وہ کامیاب ہو جائے، تو انشاءاللہ بزرگان دین جو سچے ہیں، وفادار ہیں، واقعی اللہ کے ولی ہیں، مرشد بننے کے قابل ہیں، ہر مرشد کی دربار سے مرید کو یہی درس ملتا رہا، آج بھی مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ مرشد واقعی مرشد ہو، جو خود یہ جانتا ہو اور آگے مرید کو اس کا درس دیتا ہو۔ اور اگر وہ خود ہی نہیں جانتا، خود عمل نہیں کرتا، خود ضرورت محسوس نہیں کرتا، تو پھر تو معاملہ یہی ہوگا کہ سویا ہوا سوئے ہوئے کو بیدار کر سکتا ہے؟ خفتہ کئے کند خفتہ را بیدار۔ ایک آدمی سو رہا ہے، دوسرا جاگ رہا ہے، تو جو جاگ رہا ہے نا وہ تو سونے والے کو اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ 2 ہیں اور دونوں سوئے ہیں، تو دونوں سوئے ہیں تو کوئی کسی کو اٹھا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں۔ سویا ہوا سوئے ہوئے کو کیا اٹھائے؟ تو اگر مرید بھی سویا مرشد بھی سویا، سوئے رہے، اٹھا نہیں سکتے۔ شرط یہ ہے کہ مرید سوئے ہو، مرشد بیدار ہو، اور جب چاہے تب ایک نظر سے مرید کو ایسا بیدار کر دے کہ وہ مرید بھی جہاں پہنچے وہاں سوئے ہوئوں کو بیدار کرتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔